نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اگر یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و احسانات کا احاطہ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، رفعت کو بیان کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، بلندیاں، سیرت طیبہ، آپ کے کمالات، احسانات اس قدر عظیم، بلند و بالا ہے کہ کسی بھی زبان میں کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، احسانات، بلندیوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ ہر شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، خطیب نے اپنی خطابت کے انداز میں، شاعر نے اپنی شعر و شاعری کے انداز میں، مفکر نے اپنی فکر کے انداز میں، کاتب نے اپنی کتابت کی صورت میں، مدبر نے اپنی تدبیر کی صورت میں، شیخ الحدیث نے حدیث کی صورت میں، شیخ التفسیر نے تفسیر کی صورت میں، امام نے اپنی تحقیق، تجہید اور اجتہاد کی صورت میں، الغرض ہر شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، کمالات پر، رفعت و بلندیوں پر بات کرنے، لکھنے، سوچنے کی کوشش کی ہے، اور جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سمندر کے احاطے میں غوطہ لگایا، یقیناً اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمندر کے گہرائی میں غوطہ لگانے سے رفعت، عظمت، بلندیوں کو پایا ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو دنیا کے اندر اس کی شہرت ہوئی ہے، اگر مسلمان ہے تو دنیا و آخرت میں کامیابی ہی کامیابی اس کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سمندر کے گہرائی میں غوطہ لگایا،
تو صدیق بن گیا، عمر نے سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو فاروق بن گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو عثمان ذو النورین بن گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی تو حیدر کرار بن گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے غلام نے کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر کے گہرائی میں سیرت کے گہرائی میں کوشش کی تو غسیل الملائکہ بن گیا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کوشش کی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہو گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی تو آپ کاتب وحی بن گئے۔ الغرض جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو، کتابت، خطابت کی صورت میں کوشش کی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات و کمالات کے پر لکھنے، سمجھنے، سوچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ شان عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں کسی کی شان بیان کروں، خطیب اپنی خطابت میں کسی کی شان بیان کرے، لبیب، مفکر، مدبر، مکاتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، لیکن ایک یہ ہے کہ خدا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، یہ کتنی عظمت، بلندی والی بات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز آپ کے دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی دنیا میں پیدائش کی بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز آپ کے آنے کے بعد دنیا میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ الغرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب کی سیرت کا آغاز دنیا میں آنے کے بعد، پیدائش کے بعد ہوا، لیکن واحد میرے نبی احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی سیرت کا آغاز پہلی ہوا ہے، پیدائش بعد میں ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، جب بھی آپ کو کسی بات کی، کسی کام کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، دعا کرنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اور اگر کسی وقت آپ کی دعا قبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو اپنی دعا میں، اپنی یاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے پوچھا، اے میرے ابا جان، یہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، دنیا کا وجود اگر ہوا ہے تو وہ کسی کے واسطے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے، اس لیے دنیا کا وجود ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا کو وجود بخشا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بخشا ہے۔ دنیا میں اگر لوگ پیدا ہوئے، دنیا کے جانے کے بعد جنت جہنم کا تذکرہ ہے، قبر کے احوال ہے، وہ کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں، پوری کائنات، زمین و آسمان کو وجود بخشا۔ اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تو اے میرے بیٹے، جب بھی آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر دعا کرنی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس نے بھی پایا، ایک حصہ اس کو دنیا کے اندر بھی مل گیا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی خاص ہوا، جو بھی جس کا تعلق ہوا، اس نے بھی رفعت و بلندیوں کو پایا ہے۔ ابو بکر صرف ابو بکر تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوا تو صدیق بن گیا۔
عمر صرف عمر تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوا تو فاروق بن گیا۔ عثمان صرف عثمان تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نسبت ہوا تو غنی ذو النورین بن گیا۔ الغرض جس صحابی، جس بندے کا بھی، جس مسلمان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے امت محمدیہ میں وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تمہیدی گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعے بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے سے، پیدائش سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو کیا دینی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، کیا اخلاقی طور پر کیا صورتحال تھی، وہ ہم نے بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا وقت قریب ہوا تو دنیا کے اندر مختلف قسم کی انوارات و برکات، مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اس نے خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ زمزم کی کنویں کی کھدائی کریں۔ تو جیسے بیدار ہوئے چل پڑے کنویں کی کھدائی کی طرف۔ کھدائی شروع کی تو اس کنویں کے اندر وہ چیزیں بھی رونما، وہ ظاہر ہو گئی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس قوم کے اندر پہلی مرتبہ شادی کی تھی، قبیلہ بنی جرہم، تو وہ مکہ کے اندر جو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، زرے زیورات وغیرہ، اس کنویں سے وہ نکل آئے۔ کھدائی کے بعد جب اس زمزم کی کنویں کا وجود ہوا، ظاہر ہوا، تو قریش کے لوگوں نے عبد المطلب سے لڑائی جھگڑا شروع کی کہ ہمیں بھی اس کنویں کی کھدائی کے اندر شرکت میں شریک ہونے کا حصہ دے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اس کام کے لیے مجھے مخصوص کیا گیا ہے، اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، تو یہ کام میں نے سر انجام دینا ہے۔ تو اس بات کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے وہ بنی سعد کے قبیلے کے ایک کاہنہ خاتون کے پاس گئے، اس لیے کہ اس وقت کاہنوں کا دور تھا۔ جب وہ کاہنہ کے پاس جانے لگے تو راستے میں ہی اللہ کی طرف سے ایسے اثرات آسمانوں پر، ہواؤں کے اندر رونما ہوئے کہ اس قبیلے کے لوگ، قریش کے لوگ سمجھ گئے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے قریش میں سے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کو چنا ہے۔ وہ کون ہے؟ عبد المطلب ہے۔ تو دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ عبد المطلب نے جب کنواں کھودنا شروع کیا تو اس کو ذرا مشقت ہوئی کنواں کھودنے کے اندر، تو عبد المطلب نے یہ منت مانگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ایک بیٹے کو، اگر وہ 10 بیٹے اس قابل ہوئے کہ وہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کرے، تو ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں کعبۃ اللہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ منت مانگی۔ جب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹوں سے نوازا، تعداد پوری ہو گئی، ذرا سمجھدار ہوئے، تو عبد المطلب نے اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو جمع کیا، سب سے مشورہ کیا۔ تو 10 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ تھے۔ تو ان کے اندر قرعہ ڈالا، قرعہ اندازی کی گئی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو ذبح کروں گا۔ سارے بیٹے تیار ہو گئے۔ جب قرعہ ڈالا تو قرعہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام آیا، حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، تلوار پکڑی، ذبح کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو سسرال والوں کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں آگے سے کھڑے ہو گئے اور مشورہ دیا کہ آپ اس بیٹے کو ذبح نہ کریں، پھر کیا کریں؟ تو اس وقت دیت تھی ایک انسان کے بدلے میں 10 اونٹ، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو اس کی دیت کے بدلے میں 10 اونٹ دیا کرتے تھے۔
تو کسی کے مشورے سے ان کو مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ عبد المطلب کی جگہ، عبد المطلب کے بیٹے کی جگہ عبد المطلب کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کی جگہ پر 10 اونٹ کو ذبح کرے، اور اس طرح کرے کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کے اندر قرعہ ڈالے، قرعہ اندازی کرے، تو اگر اونٹوں کا نام نکل آیا تو اونٹوں کو ذبح کرے، اگر نہیں نکلا تو جب تک قرعہ کے اندر اونٹوں کی تعداد کا ذکر یا اونٹوں کا نام نہ آئے اس وقت تک آپ قرعہ ڈالتے رہے اور 10 اونٹ بڑھاتے رہے۔ تو ایسا ہی کیا گیا، ایک طرف 20 اونٹوں کا نام رکھا، دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، قرعہ ڈالا گیا تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، کسی کو ذبح کرے، کرتے کرتے 100 اونٹ کہ جب پرچی ڈالی گئی تو قرعہ کے اندر 100 اونٹ کا نام نکل آیا، تو حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے ذبح کر دیے منت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس وقت سے دیت بھی ایک مسلمان کی یا ایک انسان کی دیت بھی 100 اونٹ مقرر ہوئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحال برقرار رکھا۔ الغرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی ذبح کرنے کی جگہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بجائے 100 اونٹوں کو کعبۃ اللہ کے پاس ذبح کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب کے واقعات ہیں، اس لیے کہ ان واقعات کو رونما کر کے لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا تھا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت امت کو، لوگوں کو ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو لوگوں کی رہنمائی کر سکے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف مائل کر سکے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا دعوت دے سکے، ایک ایسے انسان کو بھیجا جائے۔ تو اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے نجاشی شاہ حبشہ بادشاہ ابرہہ، اس نے جب دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کی طرف جا کر حج کر رہے ہیں تو اس نے ایک بہت بڑا کنیسہ بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بیت اللہ سے، کعبۃ اللہ سے پھیر کر اس اپنے کنیسے کی طرف متوجہ کرے، لوگ یہاں کا حج کریں۔ تو عرب کے ایک قبیلے کے ایک شخص کو جب پتہ چلا تو وہ رات کے وقت اس ابرہہ کے قبیلے کے جو کنیسہ بنایا تھا اس کے اندر گھس کر اس کے محراب کے اندر اس نے پخانہ کر دیا۔ ابرہہ بادشاہ کو، جو نجاشی شاہ حبشہ تھا، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے 60,000 کا فوج لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا اور اپنے لیے پوری دنیا کی ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی، اسپیشل ہاتھی منگوایا، کیونکہ اس وقت کے سب سے بڑا ہتھیار ہاتھی ہوا کرتا تھا۔ تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے روانہ ہوا۔ جب روانہ ہوا مزدلفہ اور منا کے درمیان کے مقام، محصر کے مقام پر جب پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ جب ہاتھی بیٹھ گیا، جب اس کو بیت اللہ کی طرف اٹھا رہے تو وہ اٹھے نہ، اور جب مشرق مغرب کی طرف اس کو لے کے جانے کی کوشش کرتے تو وہ اٹھ کر دوڑ نکلتا ہے۔ اسی دوران جب وہ وہاں پر مزدلفہ اور منا کے درمیان پلاؤ ڈالے ہوئے تھے، ارادہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کو گرائیں گے، تو اللہ کی طرف سے اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر ہوا کرتے تھے جس کی مقدار چنے کے برابر تھی۔ تو ہر ابابیل نے ایک چونچ کے اندر ایک پنجوں میں ایک کنکر اٹھایا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں کے اوپر جو ابرہہ کا قبیلہ تھا، 60,000 کا لشکر تھا، اس کے اوپر وہ گراتے جاتے تھے۔ وہ اس قدر تیز تھے کہ سر کے اوپر لگ جاتا اور نیچے سے وہ پتھر نکلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت اس طریقے سے فرمائی، اور ادھر ہی سارے کے سارے کچھ کو کنکر لگ کر ادھر مر گئے، اور کچھ کے اندر بگدڑ اس قدر مچ گئی، شور و غل مچ گیا کہ دوڑتے دوڑتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے اور ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کا اس قدر خوفناک انجام کیا کہ انگلیوں کو پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گرتے جا رہے تھے۔
یہاں تک کہ سینہ پھٹ گیا، اس کا دل باہر نکل آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کی، اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کیوں رونما ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے زمانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، آپ کے والد محترم کی حفاظت کرنا اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے کا واقعات کو رونما کر کے اللہ تعالیٰ نے اظہار کرنا تھا کہ ایک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا وقت آ چکا ہے، تاکہ لوگ جو کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، زبور، انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ صحیفوں کے اندر نام آ چکا تھا، تذکر آ چکا تھا، اس کا لوگ شدت سے انتظار کریں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ یہ واقعات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کن لوگوں پر کام کیا، ان لوگوں نے کس قدر دین کے لیے قربانی دی۔ تو یہ مہینہ ہمارا اگست کا مہینہ ہے، تو 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی، ایک نعمت سے نوازا تھا، اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا، وہ کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا؟ اگر ہم اس واقعہ کو، اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں اس تاریخ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اس کام کو شریعت کے مطابق دیکھنا ہے۔ وطن سے محبت ہم میں سے ہر شخص کا تقاضا ہے، ہم سب سے مطالبہ بھی ہے، اور وطن سے نفرت کرنا یہ ہم میں سے ہر شخص کی غداری کی علامت ہے۔ جب اللہ نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کا اس موقع پر ہمارے لیے کیا تقاضا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، کلمہ طیبہ کے نام پر، تو ہم اس تاریخ کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اظہار کریں، دین کی روشنی میں وطن سے محبت کا ثبوت دیں۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ اس دن میں ہم شکر ادا کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یا اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکر کے معاملے پر فرمایا کہ مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہے، جانیں قربان کر کے، مال قربان کر کے، گھر قربان کر کے، تو اس لیے کہ ہم ایک الگ وطن حاصل کر کے ہم اپنے دین کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے مکمل ہمیں آزادی ہو، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اس کا اظہار کریں کہ شکر ادا کریں، زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ زبانی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، عملی کیا ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، اپنے پڑوسیوں، اپنے عزیز و اقارب میں سے دیکھیں کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو ہمارے محتاج ہے، ہمارے اوپر کس کس کے کیا حقوق ہیں ہم وہ ادا کریں، بہن بھائیوں کی کہ ہمارے اوپر کیا حقوق وہ ادا کریں، اور جو چیزیں شریعت کے خلاف ہے، جو خرافات ہے، جو اس تاریخ پر، اس موقع پر بے حیائی ہوتی ہے، ناچ گانوں کو بجایا جاتا ہے، عورتیں، لڑکیاں بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلتی ہے تیار ہو کر، شریعت کی اصولوں کو، قوانین کو پامال کرتی ہے، ہم اس کے کیا کریں؟ روک تھام کریں، سمجھائیں لوگوں کو کہ بھائی اللہ نے اگر ہمیں اس نعمت سے نوازا، اس لیے نہیں نوازا کہ آپ اس موقع پر آپ بے حیائی کریں، آپ شریعت کے خلاف کوئی کام کریں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کم از کم اپنی اولاد کو اپنے گھر میں تو رہنمائی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں کہ اس تاریخ کے اوپر میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اس بات کو لے کر آئے کہ صحابہ کی زندگیوں سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ تو وطن سے محبت بھی ہم نے شریعت کے دائرے کے اندر، اصول کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی وطن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سیرت کے مطابق زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر